636 عیسوی میں قیصر روم نے شام کا ملک مسلمانوں سے واپس لینے کے لیے اپنی ساری طاقت صرف کر دی۔ دریائے یرموک کے کنارے خون ریز جنگ ہوئی جس میں رومیوں کا سردار مارا گیا اور ان میں بھگدڑ مچ گئی۔ بے شمار رومی قتل ہوئے۔ ایک روایت کے مطابق یرموک کی جنگ میں رومیوں کی تعداد 1.5 سے 2 لاکھ اور بعض مورخوں نے 3 لاکھ کے قریب لکھی ہے۔ اس جنگ میں حضرت خالد بن ولید نے جنگی حکمت عملی کی ایسی مثال پیش کی کہ رہتی دنیا تک ان کو یاد رکھا جائے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں رومیوں کے خطرے کو دور کرنے کے لیے حضرت خالد بن ولید کو عراق کا بہت بڑا حصہ فتح کر لینے کے بعد شام کی طرف جانے کا حکم دیا گیا۔ حضرت خالد بن ولید رومی سلطنت کے چھوٹے بڑے قلعے فتح کرتے ہوئے اجنادین تک جا پہنچے۔ اجنادین کے میدان میں ایک خون ریز جنگ ہوئی جس میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ اجنادین کی جنگ کے بعد مسلمانوں نے بیت المقدس اور کساریہ کو چھوڑ کر انطاکیہ تک شام کے تمام بڑے قلعے فتح کر لیے۔ فتح دمشق کے وقت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وفات پا گئے اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ منصب خلافت پر فائز ہوئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت خالد بن ولید کو معزول کر کے ان کی جگہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو اسلامی فوج کا سپہ سالار مقرر کر دیا۔ رومی فوجیں جو شکست کھا کر دمشق و حمص وغیرہ سے نکلی تھیں انطاکیہ پہنچیں اور ہرقل سے فریاد کی کہ عرب نے تمام شام کو پامال کر دیا ہے۔ ہرقل نے روم، قسطنطنیہ، جزیرہ، ارمینیا ہر جگہ احکام بھیج دیے کہ تمام فوجیں پایہ تخت میں ایک تاریخ معین تک حاضر ہو جائیں۔ تمام اضلاع کے افسروں کو لکھ دیا گیا کہ جس قدر آدمی جہاں سے ہو سکے مہیا کر کے روانہ کیے جائیں۔ ان احکام کا پہنچنا تھا کہ فوجوں کا ایک طوفان امڑ آیا۔ انطاکیہ کے چاروں طرف جہاں تک نگاہ جاتی تھی فوجوں کا ٹڈی دل پھیلا ہوا تھا۔ جب رومیوں کی ان تیاریوں کی مسلمانوں کو خبر ہوئی تو حضرت ابو عبیدہ الجراح رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے تمام سالاروں سے مشورہ کیا۔ آخر یہ رائے ٹھہری کہ حمص کو چھوڑ کر دمشق روانہ ہوں، وہاں سے عرب کی سرحد بھی قریب ہے۔ یہ ارادہ مصمم ہو چکا تو حضرت ابو عبیدہ نے حبیب بن سلمہ کو جو افسر خزانہ تھے بلا کر کہا کہ عیسائیوں سے جو جزیہ خراج لیا گیا ہے اس وقت ہماری حالت ایسی ہے کہ ہم ان کی حفاظت کا ذمہ نہیں اٹھا سکتے۔ چنانچہ کئی لاکھ کی رقم جو وصول ہوئی تھی واپس کر دی گئی۔ حضرت ابو عبیدہ نے صرف حمص والوں کے ساتھ یہ برتاؤ نہیں کیا تھا بلکہ جس قدر اضلاع فتح ہو چکے تھے ہر جگہ لکھ کر بھیج دیا کہ جزیہ کی جس قدر رقم وصول ہوئی ہے واپس کر دی جائے۔ مورخ ابو یوسف نے لکھا ہے کہ حمص کے شہری جو پہلے ہی مسلمانوں کے سلوک اور انتظام اور عدل و انصاف سے متاثر تھے جزیہ کی واپسی سے زیادہ متاثر ہوئے۔ حد یہ ہے کہ حمص میں جو یہودی مقیم تھے ان کے نمائندے نے حضرت ابو عبیدہ سے کہا کہ حمص میں اب وہی حکمران داخل ہو سکے گا جو فوجی طاقت کے بل بوتے پر آئے گا، ورنہ وہ کسی اور کو اپنا حاکم تسلیم نہیں کریں گے۔ رومی فوج کا سالار کناتیر ہرقل کے منصوبے کے مطابق دمشق پر حملہ کرنے گیا تو وہاں اسے اسلامی فوج کا کوئی آدمی نظر نہ آیا۔ مسلمان دمشق سے نکل کر جابیہ چلے گئے تھے۔ حضرت ابو عبیدہ نے ان تمام سالاروں کو جو مفتوحہ جگہوں کے حاکم مقرر ہوئے تھے حکم بھیج دیا تھا کہ وہاں سے کوچ کرنے سے پہلے لوگوں کو جزیہ کی رقم واپس کر دی جائے کیونکہ ہم ان کی حفاظت نہیں کر سکتے۔ چنانچہ دمشق کے شہریوں کو بھی ان کا جزیہ واپس کر دیا گیا۔
اس طرح مسلمان اپنے پیچھے بہت اچھا تاثر چھوڑ کر آئے، لیکن وہ اس علاقے سے نکلے نہیں۔ تمام دستے دریائے یرموک سے 7-8 میل دور جابیہ کے مقام پر اکٹھے ہو گئے۔ ان میں شرجیل بن حسنہ، عمر بن العاص، یزید بن ابی سفیان، زرار بن ازور رضی اللہ تعالی عنہ جیسے نامی گرامی سالار قابل ذکر ہیں۔ اس کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے رائے دی کہ ہمیں یرموک کے مقام پر چلے جانا چاہیے، کیونکہ وہ زمین گھڑسوار دستوں کے لیے بہت اچھی ہے، اور فرمایا کہ ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ مدینہ سے کمک اور رسد کا رستہ کھلا رہے گا۔ چنانچہ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ نے لشکر کو یرموک کی جانب کوچ کا حکم دے دیا۔ معروف مورخ گبن لکھتا ہے کہ جنگی اصولوں اور امور کو دیکھتے ہوئے مسلمانوں کو رومی فوج کے مقابلے میں آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ صرف 40,000 کی نفری سے اس فوج کے خلاف لڑنا، جس کی نفری 1.5 اور 2 لاکھ کے درمیان تھی، ممکن نہ تھا۔ روم کا شہنشاہ صحیح معنوں میں سپاہیوں اور گھوڑوں کا ایسا سیلاب لے کر آیا تھا کہ جس کے آگے کوئی بھی فوج نہیں ٹھہر سکتی تھی۔ یرموک کے مقام پر پہنچنے کے بعد حضرت خالد بن ولید ابو عبیدہ کے پاس آئے تو انہوں نے اس میدان کا جائزہ لیا۔ لڑائی کے لیے یہ ہر لحاظ سے موزوں نظر آیا۔ اس طرح مسلمانوں کو اپنی پسند کے میدان کا فائدہ حاصل ہو گیا۔ رومی ایک تو اسے بہت بڑی کامیابی سمجھ رہے تھے کہ انہوں نے مسلمانوں سے مفتوحہ علاقے لے لیے تھے، اور وہ اس لیے بھی خوش تھے کہ انہوں نے اس دور کی سب سے بڑی فوج بنا لی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ مسلمانوں کے پیچھے پیچھے چلے آ رہے تھے۔ حضرت ابو عبیدہ نے حضرت خالد بن ولید کے مشورے کے مطابق دستوں کو لڑائی کی ترتیب میں کیا اور اسی ترتیب میں ڈیرے ڈال دیے۔ وہ خیمہ زن ہونے کے بجائے تیاری کی حالت میں رہے۔ مسلمانوں کے محاذ کی لمبائی کم و بیش 11 میل تھی اور گہرائی کچھ بھی نہیں تھی۔ رومی اتنے بڑے لشکر کے باوجود محتاط ہو کر آگے بڑھ رہے تھے، حالانکہ انہیں معلوم تھا کہ مسلمانوں کی تعداد 40,000 ہے، جو کم ہو سکتی ہے، زیادہ نہیں ہو سکتی، اور انہیں اتنی جلدی کمک بھی نہیں مل سکتی۔ رومی لشکر چند دنوں بعد آگے آیا، لیکن آتے ہی اس نے حملہ نہ کیا۔ وہ چند میل دور رک گئے اور اپنے دستوں کو جنگ کی ترتیب میں پھیلا دیا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ رومی فوج کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ صحیح معنوں میں انسانوں اور گھوڑوں کا سمندر لگتی تھی۔ اس فوج کے محاذ کی لمبائی 18 میل تھی اور گہرائی بھی خاصی زیادہ تھی۔ صفوں کے پیچھے صفیں لگی ہوئی تھیں۔ رومی لشکر کے سالار اعلیٰ ماہان نے آگے آ کر مسلمانوں کی فوج کا جائزہ لیا۔ اسے اپنی جنگی طاقت پر اتنا ناز تھا کہ وہ مسلمانوں کی صفوں کے قریب آ گیا۔ ماہان ابھی وہیں کھڑا تھا کہ ہرقل کا پیغام اس تک پہنچا، جو اس نے ماہان کو انطاکیہ سے بھیجا تھا، جس میں لکھا تھا کہ مسلمانوں پر حملہ کرنے سے پہلے انہیں صلح نامے کے لیے راضی کرو۔ مسلمان اگر یہ شرط مان لیں، وہ اپنے امن کے طریقے سے واپس چلے جائیں اور آئندہ کبھی رومی سلطنت کی سرحد میں داخل نہیں ہوں گے، تو انہیں عزت سے کچھ رقم دے کر واپس کرو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے ہاتھوں ہرقل کی آدھی فوج کٹ گئی تھی، بے شمار مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ لگا، اور مسلمانوں نے سلطنت روم کے بے شمار علاقوں پر قبضہ بھی کر لیا تھا۔ پھر ہرقل انہیں بخش کیوں رہا تھا؟ اس نے 1.5-2 لاکھ فوج اکٹھی کر کے بھی مسلمانوں کے آگے صلح کا ہاتھ کیوں بڑھایا تھا؟ فوری طور پر یہ جواب سامنے آتا ہے کہ اس کی فوج پر مسلمانوں کی دہشت طاری ہو گئی تھی۔ اس وجہ سے وہ خطرہ محسوس کر رہا تھا کہ اتنی بڑی فوج بھی شکست کھا جائے گی۔ لیکن اس وقت کے واقعہ نگار، مؤرخوں اور بعض تاریخ نویسوں نے مختلف حوالوں سے لکھا ہے کہ ہرقل اوچھا دشمن نہیں تھا، وہ خود بھی جنگجو تھا اور جنگجو قوم کی قدر کرتا تھا۔ حضرت خالد بن ولید کی قیادت سے وہ بے حد متاثر تھا، اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ ایک جنگجو قوم کی اتنی پرعزم فوج اس کے لشکر کے ہاتھوں ختم ہو جائے۔ وہ مسلمانوں کو زندہ واپس جانے کا موقع دے رہا تھا۔
اسے توقع تھی کہ مسلمانوں نے جذبے کے زور پر اس کے لشکر سے ٹکر لے لی تو مسلمانوں کا قتل عام ہوگا۔ ہرقل نے جو کچھ بھی سوچا تھا اس کے متعلق آراء مختلف ہو سکتی ہیں، لیکن مسلمانوں کی سوچ بالکل مختلف تھی۔ میدان جنگ میں نہ وہ رحم کرتے تھے، عربی عیسائی تھے، وہ جب آئے تو مسلمان لڑائی کے لیے تیار ہو چکے تھے۔ جبلہ نے آتے ہی حملہ نہ کیا، وہ مسلمانوں کے محاذ کو دیکھ کر حملہ کرنا چاہتا تھا۔ آخر اس نے ہلہ بولنے کا حکم دے دیا۔ وہ ابھی مسلمانوں کی اگلی صفوں تک پہنچا ہی تھا کہ اس کے دستوں کے دونوں پہلوں پر حملہ ہو گیا۔ حملہ کرنے والا مسلمان سواروں کا دستہ تھا جس کی کمان حضرت خالد بن ولید کر رہے تھے۔ جبلہ کے دستے کی ترتیب بکھر گئی اور اس پر سامنے سے بھی حملہ ہو گیا۔ عیسائی بکھلا گئے، انہیں اپنے پہلوں پر حملے کی توقع نہیں تھی۔ مسلمان سواروں نے انہیں بکھیر دیا اور عیسائی بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ وہ بہت سی لاشیں اور بے انداز زخمی پیچھے چھوڑ کر بھاگ گئے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ مہان نے مسلمانوں کو لڑتے بھی دیکھا اور جس تیزی سے مسلمان سواروں نے جبلہ کے دستوں پر حملہ کیا تھا وہ بھی دیکھا۔ وہ سمجھ گیا کہ مسلمانوں سے لڑنا بہت مشکل ہے اور اس کے لیے مزید تیاری کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد مہان نے حملے کے لیے کوئی دستہ آگے نہ بھیجا۔ مہان کو توقع تھی کہ مسلمان جوابی حملہ کریں گے، لیکن نفری کی کمی مسلمانوں کی مجبوری تھی۔ وہ جوابی حملہ کرنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتے تھے۔ ادھر جبلہ بھی محتاط ہو گیا۔ دن گزرنے لگے، دونوں طرف کی فوجوں نے ایک دوسرے پر نظر رکھنے کے لیے اپنے اپنے آدمی مقرر کر دیے۔ یہ وقفہ مسلمانوں کے لیے فائدہ مند رہا۔ انہیں مدینہ سے 6000 افراد کی کمک مل گئی۔ یہ 6000 افراد یمنی تھے اور تازہ دم تھے۔ ان سے مسلمانوں کے محاذ کو کچھ تقویت مل گئی۔ مسلمانوں کی فوج کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے کہ ان کی کل تعداد 40,000 تھی۔ ان میں سے 1000 رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام تھے۔ ان 1000 میں سے 100 وہ مجاہدین تھے جو بدر کی لڑائی لڑے تھے۔ 1 مہینہ گزر گیا تو دشمن نے دیکھا کہ اس کا لشکر لڑنے کے لیے تیار ہو گیا ہے اور مسلمانوں کی نفری میں بھی کوئی اضافہ نہیں ہوا، تو اس نے مزید انتظار مناسب نہ سمجھا، لیکن ایک بار پھر صلح کی کوشش کو ضروری سمجھا، لیکن وہ بھی ناکام ہوئی۔ مہان نے بھی اپنے لشکر کو 4 حصوں میں تقسیم کیا ہوا تھا۔ اس کے محاذ کی لمبائی 12 میل تھی اور گہرائی اتنی زیادہ کہ صفوں کے پیچھے صفیں لگی ہوئی تھیں جو دور پیچھے تک چلی گئی تھیں۔ رومی افواج کو اس ترتیب میں کھڑا کیا گیا تھا کہ ایک پہلو پر سالار گریگری کے دستے تھے، دوسرے پہلو پر سالار قناطیر کے دستے اور قلب میں سالار اعلیٰ مہان کی ارمینی فوج اور سالار درجان کے دستے تھے۔ گھڑ سوار دستوں کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا اور انہیں ایسی جگہوں پر کھڑا کیا گیا تھا جہاں ان کے سامنے مسلمانوں کے پیادہ دستے تھے۔ رومیوں کے پاس سوار دستے اتنے زیادہ تھے کہ انہوں نے سواروں کے پیچھے بھی سوار کھڑے کر رکھے تھے۔ سالار جبلہ کے سوار دستے اور شتر سواروں کو 12 میل لمبے محاذ کے آگے کھڑا کیا گیا تھا۔ مہان نے ایک بندوبست اور کیا۔ گریگری کے دستے ایک پہلو پر تھے، ان میں 30,000 پیادہ تھے۔ ان تمام پیادوں کو زنجیروں میں باندھ دیا گیا تھا۔ ایک زنجیر میں 10-10 آدمی بندھے ہوئے تھے۔ زنجیریں اتنی لمبی تھیں کہ ان سے بندھے ہوئے سپاہی آسانی سے لڑ سکتے تھے۔ زنجیروں کا ایک مقصد تو یہ تھا کہ سپاہی بھاگ نہیں سکیں گے، اور دوسرا مقصد یہ تھا کہ مسلمان حملہ کریں گے تو ان زنجیروں سے الجھ کر گر جائیں گے اور صفیں توڑ کر آگے نہیں نکل سکیں گے۔ حضرت خالد بن ولید نے مجاہدین کو اس طرح تقسیم کیا۔ 40,000 تعداد میں کل 10,000 گھڑ سوار تھے۔ 30,000 پیادوں کو 36 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ ہر حصے میں 800 سے 900 پیادے آئے۔ گھڑ سواروں کو انہوں نے 200 کے 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصے کی کمان قیس بن حبیرہ کو دی، دوسرے حصے کی کمان مسرہ بن مسروق کو اور تیسرے حصے کی کمان عامر بن طفیل کو دی۔
مسلمانوں کے محاذ کی لمبائی 11 میل تھی، یعنی دشمن سے 1 میل کم تھی۔ ظاہر ہے کہ مسلمانوں کی صف آرائی کی گہرائی تو تھی ہی نہیں۔ ایک پہلو میں یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے پہلو پر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستے تھے، اور انہیں 200 کا ایک سوار دستہ بھی دیا گیا تھا۔ حضرت ابو عبیدہ کلب میں تھے اور انہوں نے سالار شرجیل بن حسنہ کے دستوں کو اپنے ساتھ دائیں طرف رکھا۔ ان کے ساتھ سالار اکرمہ بن ابی جہل اور عبد الرحمن بن خالد بھی تھے۔ 4000 گھڑ سواروں کو حضرت خالد بن ولید نے اپنی کمان میں اگلی صفوں کے پیچھے رکھا۔ انہیں ہر اس جگہ پہنچنا تھا جہاں دشمن کا دباؤ زیادہ ہونا تھا، اور ان سواروں نے گھوم پھر کر لڑنا تھا۔ اگلی صفوں کے پیادوں کو لمبی برچیاں دی گئی تھیں۔ جب صف بندی ہو چکی تو حضرت ابو عبیدہ، حضرت خالد اور دوسرے سالار ایک سرے سے دوسرے سرے تک گئے۔ وہ مجاہدین کا حوصلہ بڑھا رہے تھے اور ہنستے اور مسکراتے تھے، اور کہیں رک جاتے تو حضرت خالد بن ولید چند الفاظ کہہ کر ان کے جذبوں کو سہارا دیتے تھے۔ مورخ طبری نے لکھا ہے کہ حضرت خالد بن ولید ایک دستے کے سامنے سے گزرے تو ایک مجاہد نے کہا، رومی اتنے زیادہ اور ہم کتنے تھوڑے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید نے گھوڑا روک لیا اور بلند آواز سے فرمایا، کہو کہ رومی کتنے تھوڑے اور ہم کتنے زیادہ ہیں۔ طاقت تعداد کی نہیں ہوتی، طاقت اللہ کی مدد سے بنتی ہے۔ تعداد رومیوں کے پاس ہے اور اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ زیادہ تر مورخوں نے لکھا ہے کہ سالار اور کمانڈر جب اپنی فوج میں گھوم پھر رہے تھے تو یہ آیت بلند آواز سے پڑھتے جاتے تھے۔ کتنی ہی بار چھوٹی چھوٹی جماعتیں اللہ کے چاہنے سے بڑی بڑی جماعتوں پر غالب آئیں۔ اللہ صبر و استقامت والوں کا ساتھ دیتا ہے۔ دوسرے دن دونوں فوجیں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوئیں۔ جرجا جو رومی فوج کا ایک سالار تھا اور انفرادی مقابلوں میں بہت شہرت رکھتا تھا، اپنے سالار اعلیٰ مہان کے حکم سے آگے بڑھا اور کہا، کیا خالد بن ولید میں اتنی ہمت ہے کہ میری تلوار کے سامنے آ سکے؟ حضرت خالد بن ولید آگے نکلے اور فرمایا، میں ہوں رومیوں کا قاتل۔ جرجا نے حضرت خالد بن ولید سے کہا، جھوٹ نہ بولنا کہ جنگجو جھوٹ نہیں بولا کرتے، دھوکہ بھی نہ دینا کہ اعلیٰ نسل کے لوگ دھوکہ نہیں دیا کرتے۔ کیا میں اسے سچ سمجھوں کہ تیرے رسول کو خدا نے آسمان سے تلوار بھیجی تھی؟ یہ تلوار تیرے رسول نے تجھے دی، اور جب تیرے ہاتھ میں یہ تلوار ہوتی ہے تو دشمن کو شکست دے دیتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید نے فرمایا کہ یہ سچ نہیں ہے۔ تو اس نے کہا، پھر تجھے سیف اللہ کیوں کہا جاتا ہے؟ حضرت خالد بن ولید نے فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری تیغ زنی کے جوہر دیکھے تھے تو آپ نے بے ساختہ کہا تھا کہ اللہ کی تلوار ہے۔ آپ نے مجھے اپنی تلوار انعام کے طور پر دی تھی۔ پھر حضرت خالد بن ولید نے فرمایا کہ اب نکال اپنی تلوار اور تو بھی اس کا ذائقہ چکھ لے۔ جرجا نے کہا، اگر میں تلوار نہ نکالوں تو؟ پھر حضرت خالد بن ولید نے کہا کہ پھر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤ، تسلیم کر لو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ جرجا نے کہا، میں ایسا کہنے سے انکار کر دوں تو حضرت خالد بن ولید نے فرمایا، پھر تجھے جزیہ ادا کرنا پڑے گا۔ جرجا نے کہا، اگر میں جزیہ دینے سے بھی انکار کر دوں تو؟ حضرت خالد بن ولید نے فرمایا، پھر نکال اپنی تلوار اور پہلے وار کر کے تجھے کوئی افسوس نہ رہے کہ وار کرنے کا تجھے موقع نہیں ملا۔ جرجا کچھ دیر خاموش رہا اور حضرت خالد بن ولید کے منہ کی طرف دیکھتا رہا اور کہا کہ اگر کوئی آج اسلام قبول کرے تو اس کا کیا درجہ ہوگا؟ حضرت خالد بن ولید نے فرمایا، وہی درجہ جو ہر مسلمان کا ہے، اسلام میں کوئی بڑا اور چھوٹا نہیں۔ جرجا نے کہا کہ میں تیرے مذہب میں آنا چاہتا ہوں، میں اسلام قبول کرتا ہوں۔ اس کے بعد وہ حضرت خالد بن ولید کے ساتھ مسلمانوں کے محاذ میں آ گیا۔ ولید نے اسے کلمہ پڑھایا اور وہ مسلمانوں کے محاذ میں شامل ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی انفرادی مقابلے پھر شروع ہو گئے۔ رومی اپنے سالار جرجا کی کمی کی خفت یوں مٹانے لگے کہ اپنے چنے ہوئے سالاروں کو انفرادی مقابلوں کے لیے اتارنے لگے۔ عموماً 3-4 مقابلے ہوا کرتے تھے،
لیکن رومی مقابلوں کو ختم ہونے ہی نہیں دے رہے تھے۔ ادھر سے کوئی سالار، نائب سالار یا کوئی کمانڈر سامنے آ کر رومیوں کو للکارتا تو رومی اپنے کسی نامی گرامی تیغزن یا پہلوان کو آگے کر دیتے تھے۔ تقریباً ہر مقابلے میں رومی مارا گیا یا بھاگ گیا۔